سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر محمد صلى على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الغفور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد ہندوستان کی سرزمین پہ ایک ایسا اللہ کا دوست اللہ کا ولی پیدا ہوا کہ پورے دنیا کے اندر الحمدللہ اس نے دین کو پھیلایا. وہ جو شخصیت تھی اس کا اسم گرامی جو ہے شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرا ہے. یہ بڑی عظیم شخصیت گزرے ہیں. تصوف میں ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے, بہت بلند مقام ہے, کیونکہ وقت نہیں ان کی منقبت بیان کیا جائے. ان کی فضائل بے انتہا ہیں. بزرگان دین نے, اولیاء کرام نے جن کے بارے میں رائے قائم کی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جامع صفات, جامع حسیات اور جامع جہاد تھے. بہت ہی بلند مقام کے انسان تھے. اللہ نے ان کو بہت بڑا کام دیا. بس ایک ہی شخصیت کا میں قول آپ کے سامنے ان کی تعریف میں پیش کرتا ہوں کہ کتنے بڑے انسان تھے وہ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی بہت مشہور شخصیت ہیں, بہت دہلوی کہا جاتا ہے ان کو. ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تعریف میں جو پہلا لفظ انہوں نے کہا بڑا عجیب ہے کہ یہ وہ انسان ہے, وہ ذات ہے, وہ شخصیت ہے جس کا امت پہ بڑا احسان ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور ان کے پیدائش کے زمانے تک جب یہ موجود ہوئے تو 1000 سال کا زمانہ تھا, گزر چکا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس 1000 سال کے عرصے میں جو تصوف کے نقاط, رموز, اسرار, مقامات, حالات انہوں نے پیش کی اور جو ان سے ثابت ہیں, ان 1000 سال میں کوئی بھی اولیاء اللہ نہیں کر سکا. اتنا بلند مقام تھا ان کا. آپ سوچیں کیا مقام ہوگا. اور الحمدللہ بے انتہا, اور مقام بھی ان کا اسی وجہ سے اتنا بلند تھا. اور یہی تخلص ان کو ملا, مجدد الف ثانی. صدی کے بعد تو مجدد آتے رہے, لیکن 1000 سال نبی کے زمانے سے بعد جو مجدد آیا جس نے دین کی تجدید کی وہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. بہرحال بہت ہی بڑی منقبت ہے ان کی, بڑی شان ہے, بہت اونچی انسان ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم سب ان کی ہی اسٹوڈنٹ ہیں. اسی سلسلے سے اللہ نے ہمارا تعلق پیدا کر دیا ہے. اور یہی ہیں مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جس سے سلسلہ چلا مجددی
نقشبندی تو تھا لیکن نقشبندی مجددیہ جو سلسلہ چلا ہے ہندوستان سے وہ ان سے چلا ہے اور قیامت تک چلے گا یہ سلسلہ، اس لیے مجددیہ کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ان کی جو تعلیمات کی روشنی میں ہم سفر طے کریں گے تو وہی صحیح ہوگا۔ انہوں نے جو نقاط پیش کیے، جو باتیں کی اللہ تک جانے کی، آخرت سے کامیاب ہونے کی، دوزخ سے بچنے کی، وہی ہم مقصد ہے ہم لوگوں کو ساروں کا، بھائی آخرت ہماری بہتر ہو جائے اور ہم ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو جائے، سرخرو ہو کے اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں۔ تو ان کی تعلیمات جو تھیں اسی کی روشنی میں ہمیں چلنا ہے، سفر کرنا ہے۔ اور ہر مسلمان نے، وہ تو کوئی تعلیمات ان کی اپنی تو نہیں، ساری قرآن و حدیث ہے سارا۔ تو ان کا میں کچھ قول آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے چند بات بلکہ چند فکروں کے اندر یہ پورا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں الحمدللہ تو بس پھر کمال ہی ہے، مزہ ہی مزہ ہے۔ پھر تو چند فکروں میں پورا تصوف بتا دیا، اس کا خلاصی بتا دیا سارا کہ اس میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے، کس چیز کی اس میں ضرورت ہے انسان کو اور کیا کامیابی ہے ہر انسان کے لیے ہے۔ صرف یہی نہیں کہ بھئی جو نقشبندی ہے، صوفی ہے، ہر مسلمان کے لیے راستہ دکھایا۔ خود فرماتے ہیں کہ بھئی جو ہمارا عمل اور ہماری کوشش ہے، ہمارے عمل اور ہماری کوششیں کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ اس بلند انسان جو ان کی بات کر رہا ہوں کون، پہلے اس لیے میں تھوڑا سا تعارف کرا دیا آپ سے۔ ہمارا عمل اور سب قرآن و حدیث ہے، یہ وقت نہیں ہونا اس کے ساتھ میں آپ کو حدیث سے پیش کرتا رہتا۔ ہمارا قول، ہمارا عمل، ہماری کوششیں کچھ بھی نہیں، اور نہ اس سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے جب تک کہ فضل خدا بندی نہ ہو۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ ایک چیز جو سمجھائی جلدی تو بتاتے جاؤں گا آپ۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیں آپ کہ کوئی آدمی بھی کتنی محنت کر لے، کتنے عمل کر لے، کتنی کوششیں کر لے، کتنے مجاہدے کر لے، اپنے اتنے جو کچھ کر لے، لیکن اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو۔ یہ بھول جائے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بس میرا تو اتنا میں نے عمل کیا ہے، اتنا میرے پاس ہے، یہ سب کچھ ہے، کوئی وقت اس کی نہیں فرمایا۔ صاحب کشف لوگ تھے، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، ان کی قرآن کی تعبیریں ان کو مل جاتی تھی، ایسے لوگ تھے، اتنے کانفیڈنس سے بات کرتے تھے کیونکہ انہوں نے دنیا کو جگانا تھا، مجدد تھے، جگانا تھا کہ تم ہوش کرو اور صحیح دین کی طرف چلو، کیوں دھوکے میں تم لوگ ہو۔ انبیاء تو نہیں آئیں گے، نبی بھی نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انہی لوگوں سے کام لیا، تاکہ ہم جیسے ناقابہ لوگ اپنے محل بنا کے بیٹھتے رہتے ہیں دماغ سے، بس یہ دین ہے، یہ بس کیا ہے، یہ چل رہا ہے، ہم صحیح چل رہے ہیں، ہم صحیح چل رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اور جو 100 سال کے بعد آتا ہے اس کو صدی کا مجدد کہتے ہیں، اور یہ 1000 سال کے بعد، اور کوئی آئے نہیں ان کے بعد ابھی تک، تو یہ تو بڑے درجے کا آدمی تھے۔ تو سنو، کہتے ہیں جتنی ہم کوشش کریں، محنت کریں، عمل کریں، جو چاہے کر لیں آپ، لیکن اس میں فائدہ اسی میں ہے اگر اس کے ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل ہو گیا۔ اب کیا گارنٹی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں فضل شامل ہو گیا؟ آگے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فضل اللہ کا، سبحان اللہ، کیا بات کہی کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ سارا کا سارا، اپنی تب بات کیوں نہیں کہ جتنا میرا عمل جو کچھ میں اس میں جو اللہ کا فضل جو مجھے ملا وہ ایک چیز سے ملا ہے، اس کے بغیر فضل ہے ہی نہیں۔ یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ فضل ہے، اللہ کا فضل ہونا چاہیے، عمل نہیں، عمل سے کام نہیں بنتا، فضل ہونا چاہیے۔ اور پھر فضل کیسے انسان حاصل کرے؟ اللہ کا فضل کیسے ہے؟ اللہ کے فضل کو کس طرح اپنی طرف رجوع کرے کہ اللہ کا فضل ہو جائے اس اعمال کے ساتھ بھی؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ سید الاولین و آخرین کی پیروی کے بغیر فضل اللہ ہی نہیں آ سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ، یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ کچھ بھی نہیں، کامل ایمان ہی نہیں ہے تمہارا، ایمان ہی نہیں ہے جب تک کہ میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں ہر چیز سے زیادہ۔ نقطہ بیان کیا کہ بھائی سن لو،
اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ جی ہمارا بہت کچھ ہے، ہم یہ کہتے کچھ کام نہیں ہے، اس میں رنگ ہی نہیں ہوگا. چیز وہی تو لی جائے گی آخرت میں. جتنے اعمال ہم لے کے جائیں گے اللہ کے دربار میں، اسی اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا جو رنگ رسول سے رنگے ہوں گے ہمارے، اور کوئی وقت کسی کی نہیں ہوگی. جس میں اتباع رسول ہوگی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو عمل ہوگا، جو نماز ہوگی، جو روزہ ہوگا، جو حج ہوگا، جو زکوٰۃ ہوگا، جو بھی عمل ہوگا، صدقہ زکوٰۃ جو کچھ بھی ہوگا، اگر مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، اتباع پر ہے، تو وہ قبول ہوگا. کچھ بھی نہیں کہتے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہاں آپ کوشش کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا. اور اگر پہلی بھی رسول سے ناقص ہے، اس میں فطور ہے، کمی ہے، تو فرمایا کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. نتھنگ. خالی کے خالی اٹھو گے، بے شک کتنی محنت کر کے چلے جاؤ، وہاں کوئی قبول نہیں ہوگا. اب دیکھیں کتنا بڑا نگاہ سے جو ہے دھوکہ آدمی ہٹ جاتا ہے. ہماری زندگی کے معیار بدل چکے ہیں، اور اللہ نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ دوسرا ہے. ابھی خود سوچ لیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رات کو جاگ رہے ہیں، سب کچھ ہے، تو کیوں نہیں اللہ قبول کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو قبول تو بے شک رات کو جاگے دن کو جاگ، الٹا ہو کے نماز پڑھے، سیدھا ہو کے پڑھ، مجھے تو ایک ہی چیز چاہیے، اور وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیو، مجاہدے کا پہلی چیز یہی ہے، روح کی دین ہی یہی ہے، آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ ہمارا ہر فعل، ہر چیز جو ہو، ہر چیز یعنی زندگی کی ہر چیز عبادت بن جائے گی اگر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اگر یہ نہیں ہے تو بالکل ہم کامیابی کی حالت میں نہیں ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے کہ بھئی جنہوں نے عملاً کر کے دکھایا، ایک قول صرف کہا ہی نہیں، انہوں نے عملاً کر کے دکھایا. زندگی ابتدا ان کی کیسی ہوئی آپ یہ دیکھیں. وقت کا جہانگیر بادشاہ تھا، مغل بادشاہ بڑا مشہور بادشاہ تھا. تو ان کا دستور تھا وہ تعظیمی سجدے کراتے تھے، رسپیکٹ میں تحیہ جس کو کہتے ہیں، سجدہ تحیہ کرتے تھے. تو ان کو کہا آپ بھی کریں. انہوں نے کہا یہ میں تو نہیں کر سکتا، تو تمہیں کرنا پڑے گا. بادشاہ صاحب وہ بادشاہ تھے، تو بڑے بادشاہ تھے اس زمانے کے جو تھے، لیکن طاقت نہیں پکڑ کھائیں. انکار، فقیر کیسے انکار کر رہے ہیں؟ بادشاہ کا انکار کر رہے ہیں. سجدہ ساری دنیا مجھے سجدہ کرتی ہے، سجدہ نہیں کر رہا. کہتے بالکل نہیں کرتا، سجدہ کروں گا تو صرف اپنے رب ہی کروں گا. تجھے میں تجھے کیا سجدہ کروں؟ زبان میں کہا بس تیش میں گرفتار کر لیا. اور زندان گوالیار بہت مشہور تھی، سخت ترین دو تھی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دوست بننے کے بعد آدمی کو اوپر سے بارش آنا شروع ہوتی ہے، نیچے پیسے آنا شروع ہوتے ہیں، لوگ بس پیچھے چل جاتے ہیں، بڑے مزے ہوتے ہیں، اللہ کا دوست بن گیا. اللہ کا دوست کی پہلی نشانی ہے اس کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے. بولے سبحان اللہ. جیل اس کی قسمت ہوتی ہے، اور جیل اس کا زیور ہوتا ہے. حقیقت یہی پہچان ہے اس کی. وہ اللہ کا ولی ہی نہیں ہو سکتا جس پر آزمائش نے. اور وہ بھی جیل بھی ایسی اپنی نہیں، جتنا بڑا ولی ہوگا اتنی بڑی جیل ہوگی. اور سب سے بڑی جیل کون سی ہوتی ہے اس ولی کے لیے؟ کافروں کی جیل. اس کو کافروں کی جیل نہیں بھیجا جاتا ہے. اپوننٹ ہے نا، آگ اور پانی کا معاملہ ہوتا ہے نا. اللہ نے نشان دکھاتا ہے کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ بڑے مزے ہیں ولی ہونے کے بعد بڑے تماشے لگتے ہیں جناب اللہ، اور دنیا کے پیچھے ان کی حقیقت کو نہیں بات جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس مقام پہ رکھتے ہیں اور کیا چیز دکھاتے ہیں. اسٹارٹنگ کا سے کیا، اتنے بڑی جیل میں ان کو بھیج دیا گیا، اور بہت سخت جیل تھی. وہ تو کوئی اس بادشاہ کے تیش میں آگ سے جیل میں بھیجا. تو انہیں کا تھا شاہ جہاں، وہ محبت کرتا تھا حضرت سے، فقیر تھا. اس نے علماء اجماع کیے، بڑے درجے کے علماء کرام تھے، ابوالفضل جیسے، فیضی جیسے علماء تھے. تو انہوں نے نکال لی تحقیق کر کے کہ جی تعظیمی سجدہ جو ہے بادشاہ کو، اس کی گنجائش نکلتی ہے. اس نے کتابیں لی، سب کچھ لیا، اور جیل میں بھیجا کہ حضرت میں آپ کو بالکل میں آپ کو بچا لوں گا اور آپ کو نکال لوں گا یہاں سے، کیونکہ گنجائش نکلتی ہے تعظیمی سجدے کی، آپ کر لیں. تو آپ نے جواب دیا کہ جو تم نے بھیجا ہے، جی علماء کرام نے جو فتوی دی ہے اس میں رخصت ہے، اور میں عصیمیت پر ہوں، اور میں صحیح ہوں. میں اس لائن سے میں نہیں نکل سکتا، میرے نزدیک یہ صحیح ہے، سجدہ نہیں ہو سکتا. تو بڑا عجیب وہاں انہوں نے جیل کی پتنی جتنا عرصہ گزرا. ہم تو باتیں کرتے ہیں، جو جیل میں جاتے ہیں اس سے پوچھنے کا اس کا حال کیا ہوتا ہے، ایک ایک منٹ اس کا کیسا گزرتا ہوگا اور کیا حالات ہوتے ہیں وہاں پر.
معمولی چیز تو نہیں نا. تو وہ لکھتے ہیں وہاں پر سے اپنے مکتوبات میں بڑا خوبصورت فکر لکھے ہیں چند. کہتے ہیں یہاں کی صعوبتیں، مصیبتیں، ظلم، ستم اور جو کچھ یہاں تھا کہ سبحان اللہ اتباع رسول، پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پہ کیا احسان کیا کہ میرا نام نبی پاکوں کے اتباع کرنے والوں میں لکھ دیا. ہم مجھے پریشانی کس چیز کی ہے؟ دیکھیے کیسے نام اللہ پاک دیتا ہے. تو یہ سب باتیں حوصلے بلند کرنے کی کہ دیکھو بھائی یہ اپنے جو چلنے والے تھے ان کے قیامت تک لوگ آئیں گے صحابی میں. اس کو یہ نہ سمجھنا کہ اتباع رسول کے بغیر ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں. اس میں پہلا سبق جو ہے سالکین کے لیے کہ اپنی زندگی کو مطابق ثبوت نبی کے اتباع پہ گزارے. یہ نہ تصویر والا معاملہ ہے، نہ کوئی ذکر والا معاملہ ہے، نہ کوئی سجود والا معاملہ ہے. یہ سارا کچھ جو ہے جتنا بھی کچھ ملنا ہے وہ کس پہ ملنا ہے؟ اتباع رسول. اور جتنا اس میں بڑھے گا، اسی لیے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، نہیں کرو سزا ملے گی. یہ تو چھوڑ دیا اللہ پاک نے، بس ایک انعام رکھ دیا، بڑا اونچا انعام رکھ دیا، بڑا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. سبحان اللہ. کہ تو ایک سنت پہ عمل کرے گا اتنی تو میرے نزدیک محبوب ہو جائے گا. اس سے بڑا کوئی انعام مجھے بتائے کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تو مجھے پیار کرے گا، نہیں، کہ تیرا ایک سنت پہ عمل کرنے کا انعام. اور خاص طور پہ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام اللہ نے دیا. یہ انعام ہوگا کہ میں تجھے اپنا محبوب بنانا شروع کر دوں گا. بتاؤں اس سے بڑا کیا انعام ہوگا؟ وہ شخص جو اتباع سنت پہ چلے. اور آج کے زمانے میں سبحان اللہ اب کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے. وہ تو اتنا خوش اس کو ہونا چاہیے الحمدللہ کہ سبحان اللہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے. اس کو تو غم اور فکر ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ مسائل مصیبتیں جب سو جو کچھ بھی اس پر آ رہی ہیں، جس قسم کے حالات اس پر آئے، اس پہ تو اس کو فکر ہی نہیں، کیونکہ سب کچھ کیا ہے درجات کو بلند کر رہے ہیں. میں تو اللہ کا محبوب ہوں. کھلا قرآن میں لانا اللہ پاک نے کی ہے. اور کوئی یہ نہیں کہا کہ ساری سنتوں پر یہ کوئی بڑی سنت نہیں، فَاتَّبِعُونِی فرمایا. اور اگر اس پہ عمل نہیں ہے، چاہے اس کے مقابلے میں کتنے مجاہدات ہیں، کوئی ہمارے قرآن ہے اور کئی چیزیں ہیں موجود ہیں، تو فرماتے ہیں کہ کچھ نصیب نہیں ہوگا اس کے بارے میں. خاکی سمجھنا اس کو، مٹی سمجھنا. کیونکہ اللہ کو مقصود ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، بس ایک. میں نے اپنے محبوب کو نمونہ بنا کے تمہیں بھیجا ہے اور میرا حکم ہے کہ تم اس نمونے کی نقل کرو. بس خط سخت. اور اس کا وجہ یہی ہے کہ ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں کہ چھپ گئی ہو. کسی نبی کے آپ دیکھ لیں 1,24,000 انبیاء ہے، ان کے بھی لوگ تھے، ان کو بھی ماننے والے تھے، وہ بھی چھاپ سکتے تھے، وہ بھی سب چل سکتی. اور جس زمانے صحابہ کرام تھے ان کو کوئی پرنٹر نہیں تھے، ان کے پاس کوئی تحریر کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی. لیکن مقصود یہ تھا کہ یہ نمونہ ہے اور قیامت تک کے لوگوں کو نمونہ ہے. تو کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جو میرے محبوب کی چھپ جائے، بلکہ ایسا انتظام فرما دیا کہ اختلاف رکھ دیا اس میں. جس طرح آپ نے کہا کسی کو اس پہ لگا دیا، رفع دین پہ لگا دیا، کسی کو اس طرح نماز پہ لگا دیا، کسی کو انگلی اٹھا بتا دیا. ساری ادائیں جتنی تھی اللہ نے پھیلا دی. کوئی شافی بن گیا، کوئی مالکی بن گیا، کوئی حنفی بن گیا، کوئی حنبلی بن گیا، بالکل سب صحیح. کیوں؟ اس میں سب ادائیں ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ پڑھا ہے، اب ہمیں اس سے یہ زیادہ پسند ہے. اللہ نے اس پہ ان کو تقویت دے دی کہ نہیں تم یہی کرو. جیسے تین امام رفع دین کرتے ہیں اور ایک امام ابو حنیفہ رفع دین نہیں کرتے. سارے امام حق ہیں الحمدللہ. یہ کیا وجہ کیا ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں وجہ اس کی یہی ہے کہ کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. بس وجہ یہ ہے کہ کوئی ادا بھی سرکار کی ایسی نہ رہ جائے کہ کوئی ایسی قوم نہ ہو جس کو ادا نہ کرے. یہ محبت اللہ تعالیٰ اتنا انتظام کیا اس کا. اور ہم تو کہیں جی بڑے صوفی ہیں، ہم تو بڑے فلاں ہیں، ہم تو بڑا یہ ہیں، ہم تو بہت نیک عورت ہیں، ہم تو فلاں کرتی ہیں، ہم یہ کرتی ہیں. اتباع رسول کا ہے، سنت رسول کا ہے. اور سٹینڈرڈ کیا دیا دیکھیں آپ بجت السانی، یا اپنی قوم کو سٹینڈرڈ دے رہے ہیں. آپ کی قوم ہے، دھیان رکھیں. اگر آخت بنانی تو سٹینڈرڈ کو دیں. سٹینڈرڈ کیا دیا؟ ایک مثال دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ بات تو بہت بڑی ہے. ایک دفعہ تشریف رکھتے تو کہا اپنے خادم سے کہ مجھے لونگ لا دو. لونگ سمجھتا لو کہتے ہیں گجرات میں، لوی، وہ لا دو، ضرورت ہوگی. تو وہ گیا جلدی جا کے اس نے لونگ لی اور
لا کے خدمت پیش کر دی. آپ نے جو دیکھا تو 6 تھی. جب 6 دیکھا تو آپ کو ایک دم تیش آ گیا. اور یہ کوئی بات ہے؟ سخت تیش آ گیا. اور فرمایا کہ تو اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے اور صوفی کا خادم کہتا ہے. آج تک تو یہ سمجھا ہی نہیں. ابھی تک ابھی تجھے پتہ ہی نہیں چلا. اللہ وتر یحب الوتر، کہ بھائی اللہ تو وتر ہے اور وتر سے محبت کرتا ہے. تو یہ 6 لے کے آ گیا. کتنی بڑی تم نے سنت کو قطع کیا ہے اور آپ اس کو پھینک دیا، قبول نہیں کیا. تو گویا اس کو بھی نہ قبول کرنا کتنی بڑی سنت سے محبت ہے. آپ بتائیں، یہ تو بالکل غلط ہے. کبھی زندگی میں ایسے نہیں ہوگا کہ میں کہ ایسی کوئی چیز اختیار کر لوں جس میں سنت نہ ہو. یہ معیار ہے دوستو. ہم اپنی شکلوں کو دیکھیں، صورتوں کو دیکھیں، لباس کو دیکھیں، اور پھر ہائی پوزیشن میں یہ نہیں. اب اس سے جتنا آدمی بلند ہونا چاہتا ہے، دیکھیے بادشاہ ہے، اب آپ بادشاہ کا جو وزیر ہوگا اس میں اور جو پیچھے ایک سنتری ہوگا اس میں فرق نہیں ہوگا. نہیں فرق ہوگا. اب وہ سنتری سے اپنے آپ کو وزیر ملائیں گے، وہ یہ کرتا ہے تو میں بھی یہ کرتا ہوں. تو پھر تجھ پر تو وزیر ہے اور تو اس کی نقل کر رہے ہو. تو سنتری بیچارہ پیچھے، اس کو کیا ہے؟ تو قریب ہے بادشاہ کے، تجھے تو ایسے کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہیے. تو وہ لوگ جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں اور جو یہ دعویٰ رکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں، ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور ہم اعلیٰ درجہ جنت کا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو صوفی جماعت میں شامل کرتے ہیں، اور وہ قطع سنت کریں اور یہ سوچ کے یہ ضروری نہیں ہے. سبحان اللہ، وہ تو پھر عجیب بات ہے. ایک اور مجھے کشف یاد آتا ہوں. حضرت نے کہتے ہیں کہ میں نے مجھے کشف میں دکھایا، بڑے واقعات ہیں ان کے. کہتے ہیں میں نے کشف ہوا تو میں نے دیکھا پورا عالم جو ہے سارا وہ اندھیرے میں غرق ہو چکا ہے، پوری دنیا. تو میں بڑا پریشان کہ دنیا اندھیرا ہو گیا، کیا وجہ؟ تو آوازیں مجد وجہ اس کی ہے کہ سنت ہی نہیں ہے میرے حبیبی کی، تو روشنی آئے کہاں سے؟ اب آپ اس دور کو دیکھ لیں. جس گھر کے اندر سنت ہی نہ ہو وہاں رونق کیسی؟ جس گھر اتباع رسول ہی نہ ہو وہاں روشنی کس چیز کی؟ ساری عبادات جتنی بھی ہیں، سارے سجود جتنے بھی ہیں، یاد رکھ لیں بالکل اس دھوکے میں نے سارے کے سارا متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. سب اسی پہ ڈھکے ہوئے ہیں، اسی کی روشنی ہے. کسی عمل کو آپ لے لیں، اندھی اٹھے گی. یہ بھی سن لیں، یہی نمازیں اندھی ہوں گی، یہی دعائیں اندھی ہوں گی، یہی قرآن اندھا اٹھے گا، یہی ہماری ساری عبادت اندھی اٹھیں گی. اللہ یہ کیسے؟ بڑا زور لگایا تھا ہم نے کہ اس لیے کہ اس کی روشنی تو نے کی نہیں اس میں. اگر تو یہی نماز اتباع رسول میں آگے پڑھتا، اس میں اتباع رسول ہوتی تو اتنی روشنی ہو جاتی کہ تو دنیا میں ہوتا اور یہ عرش پہ روشنی دے رہی ہوتی. یہ تو نماز ایسی تھی، یہ تو بہت اونچی چیز تھی. لیکن کیا ہے کہ تو نے تو اپنی مرضی سے پڑھنا چاہے، اس میں اس کو نکال کے پڑھنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے کائنات کو پیدا کیا، جو میرا محبوب تھا. یہ نماز تم نے لی کہاں سے؟ کس کے صدقے سے نماز ملی؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ تو آپ کے حبیبی لے کر آئے تھے. یہ حج سکھایا کس نے؟ یہ بوسہ دینا کس نے سکھایا آپ کو؟ یہ صحیح معرفت کر کے کس نے بتایا؟ یہ عرفات میں جا کے کس نے بتایا؟ کس کا طریقہ تھا؟ بتاؤ. تو تم اتنے آسان فراموش تھے کہ اس شخص کو تو تم نکال دیا اپنی زندگی سے اور اپنی مرضی سے تم نے دین کو اٹھانا شروع کر دیا. کسی نے شکل ایسی بنا لی، کسی نے ایسی بنا لی، کسی نے ٹیڑھی کر لی، کسی نے اونچی کر لی. ایک بتایا طریقہ بالکل، اور اس طریقے کو 1,24,000 اصحاب اولیاء اللہ، دنیا کے سارے صالحین عابدین، تمام امام، سب کہ یہ شکل ہے صرف نبی پاک کی، اس طرح ہے. بس نہیں لگیں گے ہم تو یہ ہے، اسی سے لگ پائیں. تو کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بالکل صحیح ہو گیا؟ ایک چیز سے تھوڑی آدمی صحیح ہوتا ہے، ایک چیز تھوڑی صحیح ہوتا ہے. یہ تو پورا اسکیچ ہوتا ہے دین کا، جس پہ انسان کو اترنا پڑتا ہے. تو پورا اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اتباع رسول پر، اتباع رسول پر ڈھالنا. اور یہ تقریر والی بات نہیں ہے، تقریر والی بات نہیں ہے کہ بھائی میں تقریر کروں بس یہ سنت پہ چلو بڑی بات ہے. نہیں، یہ تقریروں والی بات نہیں ہے، عمل کی بات ہے. عمل کی بات ہے، عمل پہ لائیں زندگی کو دوستوں. یہ سٹوری نہیں ہے روز فارغ ہو رہے ہیں دنیا سے لوگ جا رہے ہیں. اگر اس حالت میں انسان چلا گیا اس سے بڑا دھوکہ نہیں. کس طرح ہو سکتا ہے نبی بھیجے،
صحابی بھیجے، اولیاء اللہ بھیجے، آخری زمانے تک کہ یہ میں آپ جس کی بات کر رہا ہوں، اتنا بڑا اولیاء اللہ کہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، جس کی تمام دنیا مانتی جانتی ہے، اس کی تعلیم دیکھیں آپ، اس نے آپ کر کے دکھایا، بتایا، ہم اس پہ عمل نہ کریں. ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہر چیز کو، کھانا پینا، اٹھنا پہننا، کپڑا جانا کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جو ہمیں پتہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے یہاں کیا فرمایا اور کیسے کیا. اس کا انتظار نہ کریں گے، فرض ہے تو کریں تو نہیں کریں گے، تو واجب ہوگی تو کریں گے نہیں کریں گے، یہاں یہ کام نہیں چلتا. اس میں بس یہاں تو ایک ہی نقطہ ہے کہ اگر اتباع رسول پہ آپ کام کر رہے ہیں، دو چیزیں اس پہ ملیں گی آپ کو. ایک تو ثواب کی انتہا، پوچھیں نہ کہ ثواب کتنا ہے، اس کا ریوارڈ بے انتہا اس کا. اور دوسری چیز جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں وہ عبادت، وہ عبادت بنے گی آپ کی، مکمل عبادت جو مقبول عبادت ہے. تیسری چیز ثواب بھی ملا، عبادت بھی ملی، اور تیسری چیز کیا ملی؟ اللہ کہتا ہے میں نے قبول بھی کر لیا. کتنے بڑے گھاٹے میں آدمی مجھے بتائیں گے نہیں جی امام پہنتے شرم آتی ہے. اللہ نے فرماتا ہے کہ تو دنیا میں میرے سنت پہ عمل کرتے شرماتا تھا، آج میں تیری شفاعت کرتے شرماتا ہوں، چل بھاگ جا، فلیس منی، میرے سے کوئی تیرا تعلق نہیں. کلواں تو بھاگتا رہا میری سنتوں سے، نہیں جی شرم آتی ہے جناب، فلاں ہوتا ہے جی، فلاں آدمی کیا کہے گا، جا اس کے پاس، اسی سے کیا تیری بخشش کرے. لقد جاءکم رسول، کتنا اللہ نے کتنی بڑی یاد دی تھی کہ کیسا ہے میں نے نبی تمہارا وزن. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ ایسا نبی آیا، کیا تعلق تمہارے سے تھا اس کا، کتنی محبت. قرآن بتا رہا ہے کہ تم اس کی دل کی حالت تو میں نہیں جانتا، میں رب ہوں. اب میں تمہیں کیا بتاؤں اس کی دل کی حالت کیا ہے، کہ اس کے دل کے اندر محبت کس کی ہے. اس کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے. کس سے؟ اولاد سے، اہل بیت سے، کس سے ہے اس محبت. اور محبت کا یعنی انداز کتنا بتایا عزیز ماتم، کہ اس کی محبت کا انداز یہ ہے کہ تمہیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو یہ غم زدہ ہو جاتا ہے. تھوڑی سی بھی تکلیف تمہیں ہوتی ہے تو وہ غم زدہ ہو جاتا ہے. اور جب یہ غم زدہ ہوتا ہے میرا محبوب ہے تو پھر میرا کیا حال ہوتا ہوگا اس وقت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عزیز مانت، تم کیوں تنگ کرتے ہو میرے محبوب کو، تم شرم نہیں آتی. یہ ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کو، آج سوموار ہے نا، نبی ایک دربار میں ہمارا نام لے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی. یہ نہیں کہ تعلق ہمارا ختم ہو گیا. ہر وہ انسان چاہے کسی مذہب کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی صورت کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی ملک میں رہتا ہو، کسی جزیرے میں رہتا ہو، آپ سے اس کا تعلق ہے. آپ کو بالکل یہ قرآن بتا رہا ہے کہ بالکل ایسی محبت ہے آپ کی کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. کسی وہ جانتا بھی نہ دنیا میں ایک انسان بیٹھا ہے کسی جزیرے پہ، لیکن آپ کی امتی ہے تو وہ بھی آپ کی نگاہ میں اتنی عزیز ہے کہ اس کو اگر تکلیف پہنچے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی اس کے بارے میں. کوئی کر سکتا ہے اتنی محبت دنیا میں؟ مجھے بتائیں کوئی باپ کر سکتا ہے؟ آپ کا باپ بیٹھا ہے انڈیا کے اندر، آپ کو تکلیف ہے، کوئی جا کہتے اس تکلیف ہوگی، اچھا چلو ٹھیک ہے بس کہہ کے سو جائے گا، سو جائے گا. پیسے کا معاملہ تو گنے گا، میرے بیٹے کے پیسے ہی نہیں آئے، چیک نہیں آ رہا ہے، مجھے پیسہ نہیں دیتا، اس کو نہیں دیتا. پیسے تک محبت ہے، ساری دنیا کی مادی محبت، صرف ایک ذات ایسی ہے عزیز نہیں مانت، فرمایا کہ جو اس مقام سے محبت کرتی ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو گراں ضرورت ہے. حریص علیکم بالمؤمنین، اللہ. ہم امت سے تعلق ہے، لیکن جو خاص مومن ہیں ان کے ساتھ کہ حریص کی طرف دیکھیں کہ اس قدر خواہش مند ہے ان کے لیے، اتنا خواہش مند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو ظاہر کرنے کے لیے عجیب بات کی. اس آیت کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ کیا لفظ استعمال کیے، رؤوف الرحیم. یہ صرف دونوں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کہیں قرآن میں آپ کو یہ صرف ایسی نہیں مل سکتی بات. صرف چیز پہ ظاہر کیا کہ کتنا حریص ہے، تو کوئی مثال اور ملتی نہیں کہ جس طرح رب رؤوف الرحیم ہے تو یہ اسی انداز سے وہی صفات انہوں نے مخلوق پہ پیش کی کہ یہ اپنی امت کے ساتھ ایسا ہے. ایسے نبی کی سنتوں کو چھوڑنا، کہاں لکھا ہے جی، کیسے لکھا ہے جی، وہ صحیح نہیں ہو رہا جی، وہ صحیح نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا، یہ تو عذاب در عذاب ہے.
قدر تکلیف ہوتی ہوگی جب مجھے نہیں پہچانتے، اس کو نہیں پہچانتے، اس کو نہیں پہچانتے، کیسے اس امتی کو نہ پہچانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بیٹھے ہیں، جب ان کو جا کے بتایا جائے گا یہ تو داڑھی کاٹتا ہے، وہ تو بے پردہ پھرتی ہے، اس کے گھر میں تو سارے بے نمازی لوگ، ان عورتوں کو تو پتہ نہیں، سب کچھ اتار دیا اور اتار رہی ہیں سب چیزیں. اب ہم کہتے ہیں عاشق رسول، بس جلوس نکالنے تھوڑا سا کر لیا، وہ ختم شریف دے دیا، عاشق رسول سب کچھ دے دیا. ہم استغفر اللہ تعالیٰ بن، ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا، ہم نے فلاں کر لیا. کس قدر تکلیف پہنچتی ہوگی کہ جو سنت میری، اور سب سے زیادہ تکلیف من نحب سنتی، نبی کو کسی چیز سے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی، سب سے زیادہ تکلیف اس وقت پہنچتی ہے جب امتی، جس وقت امتی آپ کی سنت کو چھوڑتا ہے. ایک دل کرتا ہے میں ایک آپ کو اپنا واقعہ سنا دوں، ہے تو بہت پرائیویٹ، لیکن کیونکہ اب سنت کی بات ہے تو میں تو جوش آ رہا ہے تو ایک بات پرسنلی آپ کو بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی ایسی ہوتا ہے. بہت پہلے کی بات ہے، جوانی کا عالم تھا، عمری کی سعادت نصیب ہوئی، کوائٹ ویسٹرن تھا میں، بہت سیدھی بات، مطلب دنیا میں ڈوبا، بالکل ویسٹرن آدمی تھا. تو بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، کبھی نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، بہت کلین شیو اور جو کچھ اس کے لوگ کرتے ہیں، نماز کو پڑھ لی، کبھی تہجد بڑا نیک اور بڑا یہ جی قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہے ہیں. اللہ نے توفیق دے دی، ایک دفعہ میں عمرے میں چلا گیا. عمر میں جا کے جس آدمی کرتا ہے، وہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، 70 سے پہلے کی بات ہے، وہ زمانہ اور تھا مدینہ منورہ کا. تو اس شاق پہلے سے بات ہے، میں جا کے جہاز میں شوق ہوتا ہے، جنت میں جا کے روزے کے ساتھ بیٹھ گیا، ٹیک لگا. یہ بالکل پرسنل لائف کی بات بتا رہا ہوں آپ تاکہ یقین ہو جائے. 2 واقعے میری زندگی میں ایسے ہوئے وہاں، شاید میرے ساتھ اس لیے ہوئے کہ میں نے پبلک میں نکلنا تھا نا تاکہ جب تک میرا یقین پکا نہیں ہوگا میں دوسروں کو یقین کیسے پکا کروں گا. میں نے اتنے شوق اور ذوق میں کبھی کہہ نہیں سکتا تھا آپ سے، میں بھی کتابوں پڑھ نہیں جی نہیں سنت بہت اونچی چیز ہے فلاں کرو. اب میں جو کہہ رہا ہوں تو میرا خون جو ہے پانی بنتا جا رہا ہے. اس جذبے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، میں تقریر تو کر نہیں رہا ہوں، یہ ٹاپک میں چھیڑتا ہوں تو خاص موقع پہ کوئی بات نکلتی. بیٹھا ایسے میں بڑا عاشق رسول جی، میں نعت سنا رہا ہوں، نبی پاک سن، ہاں تو سنتے ہیں سرکار ساری باتیں سنتے ہیں. 2 انسان آئے، دونوں فرشتے تھے، آج تک نورانی چہرے میں آتے ہیں. ایسے میں بیٹھا ہوں نا بالکل اس طرح. ایک ادھر بیٹھے تھے، مجھے کہتے ہیں، اور جو کون زبان بول رہے ہیں آئی ڈونٹ نو، دیکھ کے میں بات سمجھ رہا ہوں اور جواب دے رہا ہوں. مجھے کہتا ہے یہاں تم کیوں بیٹھے؟ اب جواب سال ہو میں بیٹھا ہوں، تجھے پتا ہے تو یہاں نہیں بیٹھ سکتا. یہ بالکل ڈائلیگ چل رہے ادھر ہے کہ ادھر. میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ تجھے پتا ہے ایک بات؟ میں نے کیا؟ کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا رہا ہے، یہ لفظ تم کو تکلیف دے رہا ہے. میں کیوں؟ میں تو روشی پڑھ رہا ہوں. کہتا شکل دیکھ، اپنی شکل دیکھ، تجھے معلوم ہے کہ تو سنت کو قطع کر رہے اور کس قدر تکلیف دے رہے ہیں ان کو. اٹھ یہاں سے. اور ایک جھڑکا لگا تو مجھے پیچھے بیٹھا تھا باب مسجد کی طرف، ادھر جا چکا تھا جیسے ہوا کا جھونکا نہیں آتا. خوش ہے، توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. بالکل صحیح آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. اسی وقت نکلا باہر، سب بال شال صاف کیے، وہیں سجدے میں گرا اور اللہ توبہ کی، اللہ تعالیٰ آج کے بعد کبھی شیو نہیں کروں گا، یا اللہ تم مجھے تبدیل کر دے، اللہ میں تو یہاں ان کی تحصیل کر دے مجھ سے، فلاں ہو جائے. اور یہ کر رو رہا ہوں. اور کون سا ٹائم ہے؟ اشراق کے بعد کا ٹائم ہے، اور میں اسی جگہ بیٹھا ہوں، بابا جبریل سے جو چبوتر ہے نا اس طرف بیٹھا ہوں، رو رہا ہوں. تو میں روتے روتے میں دیکھا تو وہی آدمی ادھر اور دوسرا ادھر. مجھ کہتے ہیں ایک ادھر پیار لیا، ادھر پیار لیا، تو جا چلا جاؤ. اور ایسی ہوا سے جھونکا آیا، میں پھر روزے مار جالی مار. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ سنت کے بتا رہا ہوں آپ کہ یہ بھی ایک دلیل تھی. امام تھے مسجد کے، اس زمانے کی بات تھی، ان کی داڑھی کٹی ہوئی، واللہ علم چھوٹی تھی. تو میں ایک دم شیطان آیا، خطبہ مار دیا، کہتا ہے دیکھ یہ تو امام ہے اور اسی داڑھی کٹی ہوئی ہے، تو پکڑ کس چکر کے اندر آ رہا ہے؟ اگر یہی داڑھی کاٹ کے یہ امام بن سکتا ہے خانہ کعبہ کا، اور یہ خطاب امامت کر رہا ہے، تو یہ ضروری چیز نہیں ہے، تو کیوں داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ یہ کیسے تم نے داڑھی رکھ لی؟ واللہ میں پھسل گیا. شیطان کے وار بڑے زبردست ہیں. یہ بڑی دلیل ہے بھائی،
ہاں یہ تو امام ہے کعبہ کا اور یہ تو نماز پڑھا رہے ہو تو اس کی تو بالکل داڑھی ہے بہت چھوٹی ہے اور یہ تو معاملہ خراب ہے، یہ صحیح ہوگا؟ ہمیں بھی نفس تو ہوتا ہے نا آدمی کا. اسی وقت ایک آدمی، اب پتہ کون سا سین تھا، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا، تقریباً اس نے آدھا گھنٹہ تقریر کی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے آخری فکر تک یاد رکھنا ایک بات، اور کون سا مجمع سن رہے ہیں کیا ہے، کہتے یاد رکھنا ایک بات، اگر اس چھت کے اوپر امام چھت کے اوپر بھی کھڑا ہو کے کوئی نماز پڑھائے اور سنت رسول پہ قطع ہو تو اس کو بالکل نہ امام سمجھنا، وہ شیطان ہے. ایک دم میں نے استغفار کیا اللہ توبہ کی. تو یہ دو واقعات اتنے گہرے میری زندگی پہ آئے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان کا دین مکمل ہو سکتا ہے دوستوں. اور جتنا اس میں چلتا چلا جائے گا آدمی، چلتا اتنا ہی میٹھا ہونا چاہیے ہو جائے گا. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سرکار کو کیا چیز پسند تھی، آپ کو کیا چیز پسند تھی، کون سا رنگ آپ کو پسند تھا، یعنی زندگی اس رنگ میں ڈالتا چلا جائے. فرق کیا پڑتا ہے؟ کیوں انسان کو اپنی خواہش کو تھوڑا کاٹنا پڑتا ہے. جتنی خواہشات ختم ہو کر آپ سے اس کی خواہشات سے ملتی چلی جائیں گی، اللہ کہتا ہے میں تجھے محبوب بناتا چلا جاؤں گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری ساری عبادت، زندگی کا ہر رنگ ڈھنگ جو بھی ہو وہ اتباع رسول بھی ہو.